فیصلہ کرنا ہے تو ہمیں اس کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے کہ وہ وقت آئے کہ ہماری قوم اپنی قسمت کا فیصلہ کر سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم کافی ہو گیا ہے. عابد شاہین صاحب جو ہیں ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہمیشہ یہ کشمیر کی جدوجہد میں جس طرح اپنا رول ادا کر رہے ہیں اسی طریقے سے اگر ان کو فالو کرتے رہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تحریک بڑے دور تک جا سکتی ہے. اور پھر میں آخر میں کہوں گا کہ برداشت کرنے کا مادہ پیدا کریں اور ایک دوسرے کو سنیں اور اس سے اختلاف بے شک رکھیں لیکن زبردستی نہ کریں. آپ اپنا نظریہ دوسرے پہ امپوز نہ کریں. اسی کے ساتھ اجازت ہے. بٹ جو اس کشمیر کے لیے اور کشمیر کاز کے لیے شہید ہو گئے، ہماری کشمیری قوم اور ہم پاکستانی بھائی جو ہمارے ساتھ اس کاز میں شامل ہیں، وہ اس عظیم لیڈر کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں. مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہر بندے کو، ہر جو شخص یہاں پہ سٹیج پہ آئے اس کو بولنے کا حق ہے. وہ جو ہمارے پہلے بھائی تھے، جو بھی انہوں نے باتیں کی، ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو تھا. اگر کچھ لوگ شرارت کرتے ہیں یا پروگرام کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے یہاں پہ کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے. حق بنتا ہے آپ کا ادھر آ کے بات کریں، جیسے ان کی بات ہم نے سنی، انٹرپٹ نہیں کیا اور ہم نے کہا جی ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. تو معذرت کے ساتھ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں اپنے دوستوں کی، ساتھیوں کی طرف سے، کہ ہماری طرف سے اگر کوئی کوتاہی ہو تو اس کے لیے معاف کر دیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ آئندہ جو پچھلے سالوں سے عابد شاہین صاحب کی جو خدمات ہیں ہمارے اس کشمیر کاز کے لیے، کسی سے ڈپی چکی نہیں ہیں، نہایت ہی شریف آدمی ہیں اور اپنے ریسورس سے یہ سارے معاملات چلاتے ہیں اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہم لوگ بھی 3-4 سال 5 سال سے ایکٹیو ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کتنی مشکلات ہوتی ہیں. ہم نہ تو کسی سے فنڈ لیتے ہیں، نہ پیسے لیتے ہیں، اور نہ لوگوں کی طرح جو ہمارے کچھ ایسے دوست ہیں جو اسپیشلی ان چیزوں کے لیے آتے ہیں تو ان کی طرح ہم کسی سے فنڈ نہیں لیتے، اپنی جیب سے یہ کرتے ہیں. اور یہ میں کہتا ہوں کہ یہ بڑی بات ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ کشمیریوں کو یہ چیز سمجھنی چاہیے، ہم سب کشمیریوں کو، میں بھی آپ کا کشمیری، میں جتنا کشمیری ہوں میں اتنا اپنے آپ کو پاکستانی بھی کہتا ہوں. ہماری پارٹی کا نعرہ بھی کشمیر بنے گا پاکستان ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میری پارٹی کی جو رائے ہوگی وہی ہوگی، کشمیریوں کا فیصلہ ہوگا. جیسے علی رضا صاحب نے کہا جو کشمیر کونسل کے چیئرمین بھی ہیں، میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج پچھلے 3-4 سال سے EU کونسل کام کر رہی ہے، اور جس طرح پورے یورپ میں یہ 1 ملین سگنیچر کمپین ہم نے شروع کی ہوئی ہے اور اس کو لیڈ علی رضا کر رہے ہیں، تو ان کو بھی میں اپریشیٹ کرتا ہوں. اور ایسے ہمارے باقی ساتھی بھی کوشش کریں کہ یونٹی لائیں اور مل جل کے بیٹھ کے کام کریں. یہ پری پلان جا کے کسی کو پروگرام کو خراب کرنا یا اللہ گلہ کرنا، یہ نہایت ہی مناسب بات ہے. جو بھی بات ہے وہ یہاں پہ آ کے کریں. تھینک یو ویری مچ. الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ شعر میں اسپیشلی جناب عابد شاہین صاحب کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا. میں عابد شاہین صاحب، کشمیر کمیونٹی کی طرف سے، اور جناب علی رضا سید صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ کمیونٹی کے اندر یہ بات شعور بیدار ہونا چاہیے کہ جو بات آپ سٹیج پہ آگے کر سکتے ہیں وہ لڑائی جھگڑے سے بات حل نہیں ہوتی. ہمارے دوستوں نے، کشمیری بھائیوں نے، ہم ان کی ہر طریقے سے قدر کرتے ہیں، چاہے اگر ہم پہ انگلی بھی اٹھائیں تو ہم ان کی انگلی کا جواب نہیں دیں گے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پیچھے ہماری بہنوں نے، ہماری ماؤں نے، ہمارے بھائیوں نے قربانیاں کتنی دی ہیں، ہم نے ان کی طرف نہیں دیکھنا ہے. یہ سٹیج، جس طرح صدیق صاحب نے فرمایا کہ یہ سٹیج ایسا ہے کہ یہاں پہ آپ ہر بندہ اپنی بات کر سکتا ہے، لیکن آپ تلنا چاہیں تو برابر تلیں. حقائق بہت سے ہیں، بہت تلخ حقیقتیں ہیں ہمارے پاس بھی، ہم بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ سٹیج ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ بات کی جا سکے. مقبول بٹ شہید نے جس کاز کے لیے قربانی دی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ آ کے ان تمام رنجشوں کو بھول جانا چاہیے اور صرف ایک کاز کے لیے کام کرنا چاہیے. کشمیر بنے گا، کشمیر آزاد ہو یا پاکستان بنے، لیکن بہرحال یہ آپ کی اپنی سوچ ہونی چاہیے. یہ سوچ اسی وقت آئے گی کہ جب آپ ایک دوسرے کو برداشت کریں گے. خون ہمارے اندر بھی ہے، آپ کے اندر بھی ہے، بات آپ بھی کر سکتے ہیں، ہم بھی کر سکتے ہیں.
لیکن جس طریقے سے پروگرام کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کا سدباب ہونا چاہیے۔ میں آج کشمیر کے اسٹیج سے یہ بات ان لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ آج کے بعد ہمیں ان کا احترام ہے، لیکن پاکستان کے متعلق اور یعنی گورنمنٹ کے ساتھ آپ اختلافات کر سکتے ہیں، لیکن پاکستانی قوم کے متعلق اگر کسی نے بات کی تو ہم انشاءاللہ اس کی زبان بند بھی کریں گے اور اس کا محاسبہ بھی کریں گے۔ السلام، مہربانی۔ والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید آئے ور پیدا۔ جناب صدر مجلس سردار گلفراز صاحب، سٹیج پر بیٹھے ہوئے نہایت ہی معزز مہمان خصوصی چیئرمین عابد شاہین صاحب، چیئرمین جموں کشمیر لبریشن فرنٹ شاہین گروپ، یہاں پنڈال میں بیٹھے ہوئے نہایت ہی معزز ہستیاں جو سارے کے سارے موتی اور ہیرے ہیں، میں کس کس کا نام لوں؟ جناب علی رضا سید صاحب، چیئرمین کشمیر کونسل EU، جناب چودھری پرویز لوسر صاحب، صدر مسلم لیگ کاف، جناب نواز عباسی صاحب، رہنما پیپلز پارٹی، چودھری ظفر احمد صاحب، رہنما پیپلز پارٹی، جناب فیصل خان صاحب اور دیگر تمام حضرات نہایت ہی معزز اور میرے غیور دیش کے غیور باسیوں، السلام علیکم۔ آج ہم نہایت ہی عام مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہاں ہم لطیفے سنائیں اور خوش ہوں اور ایسی باتیں کریں، بلکہ یہ اس قائد کا پیغام ہم اپنے ساتھیوں کو سنانے آئے ہیں کہ جس نے ہمارے جو ہے مستقبل کے لیے اپنی جان کی قربانی دی، اپنے وطن کی آزادی کے لیے اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کی۔ میں نے کل بھی ایک پروگرام میں کہا کہ جناب مقبول بٹ صاحب جب پشاور سے جا رہے تھے انڈیا میں تو ایک ساتھی نے کہا آپ کی 2 بیویاں ہیں اور آپ کے بچے ہیں، اگر آپ کو انڈیا میں کچھ ہو گیا تو ان کا کیا بنے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں یہاں سے میرا پاؤں پھسلے اور ٹرین کے نیچے آ جاؤں تو پھر ان کا کیا بنے گا؟ تو اس عظیم مقصد کے لیے اس عظیم شخصیت نے جو قربانی دی، ہمیں آج ان کے شمائل اور خصوصیات اور ان کی سیرت پر بات کرنی چاہیے، ان کے اقوال اپنی قوم اور اپنے نوجوانوں کو بتانے چاہیے تاکہ یہ لوگ بھی قربانی دے سکیں۔ آج ہمیں یہاں اپنے خیالات اور اپنی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ جو واقعہ ہوا میں اس پر معذرت خواہ ہوں اور اپنے پاکستانی بھائیوں کی اگر دل آزاری ہو تو بحیثیت کشمیری میں معذرت چاہتا ہوں۔ ہمیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ ہم بہرحال اپنے دوستوں اور اس ملک کے تو انتہائی مشکور ہیں کہ جنہوں نے ہمارے لیے قربانیاں دیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگ باہر سے بھیجے ہوتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ ایک مخصوص بات پر وہ لوگ اٹھے کہ جب وہ قربانیوں کی بات ہوئی، جب وہ ریپ کی بات ہوئی، جب اس بات ہوئی کہ 25 آدمیوں پر ایک فوجی ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو عابد شاہین صاحب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا عظیم اور عالیشان پروگرام کیا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کشمیر کے ذاتی وارث ہیں، جو اپنی جیب سے خرچ کر کے کشمیر کی آزادی کے لیے اور اپنے رہنماؤں کے لیے، اپنے اکابرین کے لیے جو ہیں وہ پروگرام کرتے ہیں، ان کی یاد مناتے ہیں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ وہ کس کاز کے لیے جی رہے تھے اور انہوں نے کس کاز کے لیے جان دی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آج کے دن کے حوالے سے مقبول احمد بٹ شہید صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں تہاڑ جیل میں سزائے موت قبول کر لی لیکن کمپرومائز نہیں کیا۔ اور اس کے بعد عابد شاہین صاحب ہیں جنہوں نے، میں ان کو عرصہ دراز سے جانتا ہوں کہ 10 سال سے انہوں نے نامساعد حالات میں مطلب ہے اپنا کاز جو ہے وہ اس کو چلا رہے ہیں، اور بڑی مشکل ہوتی ہے جب آپ کو اپنی جیب سے خرچ کرنی پڑتی ہے۔ باتیں تو آ کے سٹیج پر ہم سب لوگ کر سکتے ہیں لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو میں ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے نامساعد حالات میں بھی ہمارے لوگوں کو یونائٹ کیا ہوا ہے، سب کو بلاتے ہیں، مطلب ہے ایک اسی طرح علی رضا شاہ صاحب ہیں، ان کا بھی ایک رول ہے۔ یہ جو بات ہے کہ پاکستان کشمیر بنے گا جی، پاکستان خود مختار بنے گا، کہ یہ بات کا مسئلہ ہے بھائی، پہلے اس کو آزاد کرا لو پھر ڈیسیجن کر لیں گے کس کے ساتھ جانا ہے۔ میرا ذاتی ووٹ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے، لیکن اگر کوئی انڈیپینڈنٹ کو دینا چاہتا ہے اس کی مرضی ہے، ہمیں کوئی جبر نہیں ہے، نہ ہم جبر کرنا چاہتے ہیں۔ ہر آدمی اپنی جگہ آزاد ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میں جس جگہ کا رہنے والا ہوں ڈسٹرکٹ بمبر ہے، وہاں پر بالکل میں بارڈر لائن پر رہتا ہوں، سمانی کی بارڈر لائن پر۔ وہاں پر انڈین آرمی آئی، میرے گاؤں کے 22 آدمی
सबसे जो छोटा बच्चा है वो 6 माह का वो शहीद कर गए। यार मैं कैसे कहूं कि इंडिया के साथ मैंने जाना है? मुझे वो रोल बताओ कि इंडिया का क्या रोल है। पाकिस्तान की फौज में मेरी खुद उम्र 46 साल है, मैं वहां बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर रहता हूं। मैंने अपनी उम्र में, अपनी एज में एक वाकया नहीं देखा कि पाकिस्तान आर्मी ने वहां किसी के साथ ज्यादती की हो। वो प्रोटेक्शन कर रहे हैं आप लोगों की। ठीक है, गवर्नमेंट से आपको इख्तलाफ है, बात करें। हमने बड़े तहम्मुल से बैठ कर भाई साहब को सुना, उन्होंने हम लोगों को भी उल्लू कहा, दूसरे साथियों को भी कहा, गालियां भी दी। हमने बड़े प्यार मोहब्बत से उनकी बात सुनी, तो भाई हमारी भी सुनो। सबसे पहले तो हमें ये हक ही नहीं पूछता कि हम इनका स्टेज अपने पार्टी के लिए इस्तेमाल करें। तो बहरहाल मैं सबसे माजरत चाहता हूं, बहसीयत कश्मीरी पाकिस्तानी हमारे भाई हैं, हम इंशाल्लाह हर जगह पर उनके साथ हैं, वो हमारे साथ हैं। हमारे एक दूसरे के साथ मजहबी सारे रिलेशन हैं, वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते। फैसला जो भी हो, पाकिस्तान के लिए अगर कश्मीर इंडिपेंडेंट बनेगा तो कोई अजाब नहीं होगा। वो भी उनके भाई होंगे, वो भी वहाँ पर आ जा सकते हैं, मिल के रह सकते हैं। अगर इलाक हो जाएगा तो वहाँ भी रह सकते हैं। यूरोपीय यूनियन आज गठी हो रही है, किस लिए हो रही है? बहरहाल मैं सबसे ज़्यादा जो आबिद शाहीन साहब है, इनका एक रोल है, हमें इनको चाहिए कि फॉलो करें। ये हमारे भाई हैं बड़े, हमारा हर तरह से इनके साथ कंप्रोमाइज़ है। की और मेरे ख्यालात ये हैं जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो ये देखने की चीज़ है कि मकबूल भट्ट शहीद कौन है। वो एक इस्तारा है उन शहीदों का जिन्होंने अपनी जानें कश्मीर में कुर्बान की हैं। उसने एक शमा जलाई और उसके बाद अब तक 80,000 जानें कश्मीर में जा चुकी हैं। ये उन सब शहीदों के नामों का इस्तारा है मकबूल भट्ट। और उसके बाद जब हम मकबूल भट्ट को याद कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि हम उन 80,000 शहीदों को याद कर रहे हैं। और उसके बाद दूसरी चीज़ जो उन्होंने पिछली सीटों से भी सवाल हुआ, आफिया सिद्दीकी का बोलना उस वक्त मैंने चाहा जब वो साहब यहाँ तकरीर फरमा रहे थे, लेकिन मुझे पता था कि मेरा भाई परवेज़ लोसर बैठा है और दूसरे हज़रात बैठे हैं, तो ही विल गेट अ ड्यू आंसर बैक, तो मैं नहीं बोला। एक चीज़ उनको ये बताने की ज़रूरत है कि आफिया सिद्दीकी के साथ जो हुआ वो करने वाला कौन है, और कश्मीर में जो रेप्स हो रहे हैं और जो शहादतें हो रही हैं और जो कत्ले आम हो रहा है वो करने वाला कौन है। वो एक ही आलमी साम्राज्य है। उसका कल नाम बरतानिया था, आज उसका नाम अमेरिका है। कश्मीर का प्रॉब्लम क्रिएट कहां से हुआ? वो उस वक्त क्रिएट हुआ जब पाकिस्तान और इंडिया पार्टीशन हुई और उस वक्त की सुपर पावर ब्रिटेन था। उन्होंने ये प्रॉब्लम हमें विरसे में अता किया। प्लान क्या था कि ये खिता तरक्की ना कर सके और ये जो पार्टीशन है इसको गलत साबित किया जा सके। और आज वही रोल बरतानिया से टेक ओवर कर लिया अमेरिका ने। ओबामा अपनी कैंपेन में कहता है कि व्हेन आई कम इन पावर कश्मीर विल बी रिजॉल्व्ड। ये कह के उसने वोट लिया और उसने ये भी कहा कि फलस्तीन का और कश्मीर का इशू रिजॉल्व होना चाहिए। अगले दिन ऑफिशियल प्रोटेस्ट आ गया फ्रॉम इंडिया और ही टुक हिज वर्ड्स बैक। उसने अपने मौकफ से पीछे हट गया। ये सबको पता है कि कैंपेन में उसका मौकफ क्या था और पावर में आने के बाद उसका मौकफ क्या हुआ। उसने 2 दफा बतौर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ये कहा कि कश्मीर इशू सॉल्व होना चाहिए। दे लॉन्च्ड एन ऑफिशियल प्रोटेस्ट इंडियंस ने एंड ही विथड्रू। उसके बाद उसने आज तक कभी बात नहीं की। तो असल चीज ये है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपका दुश्मन कौन है। आपका दुश्मन आलमी साम्राज्य है। आज भारत अमेरिका का बगल बच्चा है। उसका कैंप भी चेंज हो गया पिछले 4-5 साल में। पहले वो किसके साथ था? ही इवन विथड्रू फ्रॉम हिज अलायंस विद ईरान। ईरान के साथ उसकी क्या अरेंजमेंट था? हिस्टोरिकली फ्रेंड थे और आज वो ईरान की गैस पाइपलाइन का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो आलमी साम्राज्य जो है असल में हम लोग उसके विक्टिम हैं। और हमें जब यहां पे बात करते हैं तो इंडिया और पाकिस्तान तो एक लोकल सिचुएशन है, असल तो हम विक्टिम है एक आलमी साजिश के। तो उसके लिए जब आपका दुश्मन इतना बड़ा हो और आपकी अपनी सफ़ों में इत्तेहाद ना हो, यानी वो साहब यहीं खड़े होकर बात करते हैं
کہ ہمیں اکٹھے ہونا چاہیے, اور اگلے ہی لمحے میں کہتے ہیں کہ آدھے ان میں را کے ایجنٹ ہیں. اپنے دوستوں کو, اپنے بھائیوں کو را کا ایجنٹ بول دیا. آپ کو خواب آیا, آپ نے بول دیا. تو اس طرح تحریک تو نہیں چلے گی, اس طرح آزادی تو نہیں ملے گی. انہوں نے جوش خطابت میں یہ بھی کہہ دیا کہ وہ وقت دور نہیں ہے جب کشمیر آزاد ہوگا. آپ سٹیج پہ کھڑے ہو کے کانٹراڈکٹری بات کرتے ہیں, اگلے 3 منٹوں کے بعد آپ جلسہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ ہم اکٹھے ہیں اور کشمیر کی آزادی 2 قدم کے فاصلے پہ ہے؟ مجھے تو اس طرح 2000 میل دور نظر نہیں آ رہی, معذرت کے ساتھ عرض کروں گا. تو اصل چیز, اس چیز کی ضرورت ہے کہ یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی یور اینیمی اینڈ بی یونائٹیڈ. دیٹ از دی اونلی وے, اینڈ دس از ہاؤ وی سی. علی رضا سید صاحب ہیں, ترمبو صاحب ہیں, دے آر ڈوئنگ اے ویری ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک. اور پاکستانیوں کی وشز, پاکستانیوں کے جذبات, بینگ اے پاکستانی آئی وڈ سے کہ پاکستانی جو ہیں وہ اس وقت واحد ایک آپ کے پاس ایک سورس آف سپورٹ ہے. آپ ان کو بھی انوائے کریں گے تو آئی ڈونٹ تھنک کہ یو آر گوئنگ ٹو ورک, اور آئی ڈونٹ تھنک دیٹ اٹس گوئنگ ٹو ورک دس وے, نو وے. تو آپس میں یونائٹڈ ہوں اور پاکستان کی سپورٹ کو ایکنالج کریں. دیٹ از دا میسج دیٹ آئی وانٹڈ ٹو گیو فرام دس اسٹیج ود اے بنڈل آف تھینکس. تھینک یو. آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی 65 سال پاکستان کو